سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، دلیل نمبر 2۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو نابینا تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں عافیت کی، تندرستی کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا آخرت کے لیے کروں، اور اگر چاہیں تو آپ کے لیے ابھی کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کو طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ ایسا کریں، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ، آپ وضو فرمائیں، فَيُحْسِنْ وُضُوءَ، اور اپنا وضو بہت اچھے طریقے سے کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلہ سے آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا ہوں، لتقضی، تاکہ میری حاجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو جائے۔ اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائے۔ یہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت میں اس نابینا صحابی کو جو الفاظ سکھائے تھے ان میں واضح ہیں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، کہ میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ اپنی دعا میں دینا یہ بالکل جائز ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا اور اس کی تصحیح ذکر فرمایا قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس روایت کے متعلق امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر یہ حدیث ٹھیک ہے، ولم یخرجہ، لیکن انہوں نے اس کی تخریج اپنی کتب میں نہیں فرمائی۔ اسی طرح اس روایت کو غیر مقلد عالم ہیں ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے بھی اس کو اپنی تعلیق میں صحیح فرمایا ہے، اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے بھی اس روایت کے متعلق فرمایا اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے۔